دنیا کا آدم خور خطرناک قبیلہ، درختوں پر رہنے والے خوفناک قبیلے کے خوفناک راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جن کا نام سن کر ہی انسان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک آدم خور قبیلے کی، ایک ایسا قبیلہ جو زمین پر نہیں بلکہ درخت کی چوٹیوں پر رہتا ہے، جہاں پہنچنا بھی زندگی اور موت کے بیچ چلنے کے برابر ہے۔ لیکن اصل خوف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک آدم خور قبیلہ ایسا بھی ہے جو اپنے قبیلے کے مرنے والے افراد کو نہ دفن کرتا ہے نہ جلاتا ہے، بلکہ انہیں آخری رسومات کے طور پر کھا لیتا ہے۔ یہ قبیلہ مردہ انسان کے پورے جسم کو ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن انسانی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو اتنا کڑوا اور ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ یہ خوفناک قبیلہ بھی اسے کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا حصہ ہے اور یہاں انسان کو کیوں کھاتا ہے؟ یہ سب کچھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے، بلکہ اسی ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ انسانی گوشت کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے اور سائنس کی روشنی میں اس کے پیچھے کیا خطرناک وجوہات چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آگے آنے والی ہر حقیقت پچھلی سے زیادہ خوفناک ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہم جس قبیلے کی بات کر رہے ہیں وہ کسی فلم یا افسانے کا حصہ نہیں۔ یہ قبیلہ پاپوا نیو گنی کے گھنے، سنسان اور خوف سے بھرے جنگلات میں پایا جاتا ہے، اور دنیا انہیں کوروائی قبیلے کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح زمین پر گھر نہیں بنا کر رہتے، بلکہ 100 سے 140 فیٹ اونچے درختوں پر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ زمین کے قریب رہنا بری روحوں، دشمنوں اور اچانک موت کو خود دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہاں سے بات صرف رہائش تک محدود نہیں رہتی۔ کوروائی قبیلہ ماضی میں آدم خوری کے لیے مشہور رہا ہے۔ ماہرین بشریات کے مطابق جب ان قبائل کے افراد سے انسانی گوشت کے ذائقے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے جوابات سن کر خود ماہرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی گوشت کا ذائقہ سور کے گوشت سے بہت ملتا جلتا ہے، اس لیے بعض علاقوں میں انسانی گوشت کو لانگ پگ یعنی لمبا سور بھی کہا جاتا رہا ہے۔ کچھ افراد کے مطابق اس گوشت میں سانپ کے گوشت جیسی ہلکی سی مٹھاس، چکنائی اور نرمی محسوس ہوتی ہے، جو اسے اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتی ہے۔ ان کے بقول یہ گوشت زیادہ سخت نہیں ہوتا، بلکہ نرم، ملائم اور حیرت انگیز طور پر جلد پک جانے والا ہوتا ہے۔ وہ اسے کھلے شعلوں پر بھونتے یا مخصوص قبائلی طریقوں سے پکاتے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت نہ بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں نہ کسی وحشی شوق میں، بلکہ یہ ان کے نزدیک سزا اور انصاف کا طریقہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص چوری کرے گا یا کالا جادو کرے یا کسی پر شک ہو کہ فلاں کے اندر جن یا آسیب ہیں، تو اسے زندہ چھوڑنا پورے قبیلے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایسے شخص کو قبیلے کے سامنے مجرم قرار دیا جاتا ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت قبیلے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس عمل سے نہ صرف مجرم ختم ہوتا ہے بلکہ اس کی بری طاقت بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جسے جان کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں سب کچھ مختلف ہے، قانون، رحم اور انسانیت کا تصور بھی۔ ناظرین، اس قبیلے کی سوچ یہاں آ کر اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ کوروائی قبیلے کے لوگ بیماروں کے تصور سے ہی ناآشنا ہیں۔ ان کے نزدیک بخار، انفیکشن یا جسمانی کمزوری کوئی قدرتی مسئلہ نہیں۔ اگر قبیلے کا کوئی فرد بیمار پڑ جائے اور آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بیماری ہے۔ ان کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر شیطان، جن یا بدروح داخل ہو چکی ہے، جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے، جیسے کوئی چیز انسانی جسم کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے۔ جب وہ شخص آخر کار مر جاتا ہے تو ان کے نزدیک وہ بیماری سے نہیں مرا ہوتا، بلکہ شیطان نے اسے اندر سے کھا کر مار دیا ہوتا ہے، اور یہی سوچ ایک اور خوفناک فیصلے کو جنم دیتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایسے شخص کو ختم نہ کیا جائے یا اس کے جسم کو کھایا نہ جائے تو وہ شیطانی طاقت پورے قبیلے میں پھیل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بیماری صرف موت نہیں لاتی بلکہ انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ آج بھی تقریباً جدید دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہے۔ یہاں نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، نہ اسپتال، صرف گھنے جنگلات، اونچے درخت اور وہ خوفناک رسمیں جو سن کر انسان کا دم گھٹ جائے۔
ماہرین اور حکومت کا کہنا ہے کہ آج کل آدم خوری کی روایت بہت کم ہو چکی ہے۔ ان کے علاقوں میں بغیر اجازت جانا زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی آخری غلطی ثابت ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قبیلہ آج بھی دنیا کے سب سے خوفناک اور پراسرار انسان خور قبائل میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ تقریباً ہر چیز سے آزاد اور مکمل طور پر قدرتی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہاں نہ لباس کا رواج ہے، نہ تہذیب کی قید۔ وہ بالکل برہنہ رہتے ہیں اور صرف اپنی شرمگاہیں چھپانے کے لیے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے استعمال کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والے کے لیے حیران کن اور دل دہلا دینے والا ہے۔ آج بھی یہ لوگ اپنے قدیم ہتھیاروں، تیر اور کمان کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ جنگل میں ہر حرکت، ہر آواز، ہر سایہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، اور شکار کے بعد وہ اسے صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی رسم اور عقیدے کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک آدم خور قبیلہ ایسا بھی ہے جو آخری رسومات کے طور پر اپنے قبیلے کے مرنے والے افراد کو دفناتا یا جلاتا نہیں بلکہ کھا لیتا ہے۔ یہ قبیلہ مردہ شخص کا پورا جسم ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن انسانی جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جو اتنا کڑوا ہے کہ یہ قبیلہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ، جنہیں فور قبیلہ کہا جاتا ہے، پاپوا نیو گنی کے ضلع اوپاکا میں رہتے ہیں اور 1960 تک مرنے کے بعد ایک دوسرے کو کھاتے تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل کو وہ سنگین فعل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مانا جاتا تھا کہ کیڑوں کے کھانے سے بہتر ہے کہ مرنے والوں کا گوشت اس کے اپنے قریبی افراد کے ذریعے استعمال ہو جائے۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح رہے کہ انسانی گوشت کو کھانا صرف خوفناک نہیں بلکہ اس کے شدید اور مہلک خطرات بھی ہیں۔ انسانی خون اور گوشت میں ایڈز، ہیپاٹائٹس، ایبولا اور دیگر مہلک بیماریوں کے جراثیم موجود ہو سکتے ہیں جو کھانے والے کے لیے فوری اور جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں آدم خوری قانونی طور پر جرم ہے، یعنی کسی دوسرے انسان کے گوشت کو کھانا ممنوع ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے جسم کا گوشت کھا لے تو اسے قانونی طور پر جرم نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آج کل کچھ جگہوں پر بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو اپنا پلیسنٹا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عضو ہے جو بچے کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے کھانے سے ماں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور کچھ کمپنیاں اسے پاؤڈر یا کیپسول کی شکل میں بیچتی ہیں۔ لیکن طبی ماہرین کے مطابق یہ عمل انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ماں کے دودھ کے ذریعے بچے میں مہلک انفیکشن منتقل ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آدم خوری سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اگر گوشت کھانا ہی ہو تو ہمیں حلال اور محفوظ گوشت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو دلچسپ اور سنسنی خیز لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں دنیا کے کسی اور خوفناک قبیلے یا راز پر بات کریں تو وہ بھی نیچے کمنٹس میں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔